بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کا بیان۔ گوشت سالنوں کا سردار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن گوشت ہے جو سالنوں کا سردار ہے۔ کنز الایمان۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول ہے، اور دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار پانی ہے۔ چاول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، دنیا اور آخرت کا افضل ترین کھانا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کھانوں میں افضل ترین گوشت ہے۔ گوشت غذاؤں کا سردار ہے، صحت جسمانی کے لیے نہایت مفید ہے اور کھانے میں لذیذ ہے، جامع فوائد کا حامل ہے۔ جنت میں بھی خدائے پاک نے جنتیوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ: مرغوب و پسندیدہ پرندوں کا گوشت ان کا کھانا ہوگا۔ گوشت کے چند فوائد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ گوشت رنگ کو صاف کرتا ہے، عمدہ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گوشت عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ ابن شہاب ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، گوشت 70 قوتوں کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اسے 40 روز چھوڑ دے، نہ کھائے، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ گوشت قوت سمعہ کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں خواہش کرتا کہ ہر دن گوشت ملے تو نوازا جاتا، مگر میں نے نہیں چاہا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ گوشت کھانا گوشت کو بڑھاتا ہے، مگر خیال رہے کہ جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کی کثرت سے نقصانات بھی ہیں۔ گوشت کی کثرت مضر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہمیشہ یومیہ اس کا استعمال نہ کرے، اس سے خون کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جو 40 دن تک گوشت ہی گوشت کھائے تو کساوت قلب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ناغہ کر کے کھاتے تھے۔ گوشت کی دعوت یا ہدیہ رد نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی دعوت یا گوشت کے ہدیہ کو رد نہ فرماتے بلکہ قبول فرما لیتے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔